السلام علیکم ناظرین، میرا نام اشفاق بٹ ہے اور آج میں موجود ہوں یونیورسٹی آف لاہور میں۔ ناظرین، چند دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھنگ کی کاشت کو لیگل کر دیا تھا۔ اب یہ بھنگ ہے کیا چیز، بھنگ کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور بھنگ کی کاشت کیسے کی جاتی ہے، اور فارن کنٹری میں اس بھنگ کی کاشت کو کیسے کیا جاتا ہے، اس سارے معاملات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر جناب توصیف عباسی صاحب۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اس بھنگ کے اوپر، اس بھنگ کی کاشت کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس بھنگ کے کتنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ السلام علیکم توصیف عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر، یہ بھنگ کی کاشت کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ بھنگ کے کتنے فائدے ہیں، کتنے نقصانات ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہم اپنے ناظرین کے لیے آج ہم نے یہ انٹرویو رکھا ہے، تو کائنڈلی ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھنگ جو ہے وہ تقریباً 31 اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر لیگل کر دی گئی ہے، اور 9 کنٹریز آف یورپ کے اندر لیگل کر دی گئی ہے، اور اس وقت کینیڈا کے اندر بھی لیگل کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اب پاکستان میں بھی اس کو لیگل کر دیا گیا ہے۔ اور بھنگ کے تقریباً بہت فائدے ہیں۔ میری ایم فل کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ساری بھنگ پہ ہے۔ تقریباً 3 سال سے لگاتار میں نے اس پہ کام کیا ہے، ریسرچ کا کام کیا ہے، اس کے اوپر تھیسس کیے ہیں، اور اس کے جتنے بھی فائدے نقصانات ہیں وہ سب میں نے اپنے تھیسس میں مینشن کیے ہیں۔ اور اس میں بتاتا چلوں کہ میں نارووال، ظفروال اور اس طرح کے جتنے بھی ایریا ہیں اس کے اندر جا کے میں نے جتنے بھی لوگ کینابس، اس کو بیسیکلی اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے اس کو کینابس بھی کہا جاتا ہے اور میری جوانا بھی کہا جاتا ہے۔ 3 سال تقریباً میں نے اس کے اوپر ٹھیک سے کام کیا، اور میں نارووال، ظفروال جا کے میں نے مختلف قسم کے بھنگیوں سے ان کے سیمپل لیے، ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے، تاکہ ہم ان کے اندر جتنے بھی فائٹو کمپاؤنڈز ہیں جو اس میں بہت زیادہ ضروری کمپاؤنڈز ہیں اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر سکیں، اور پھر ہم اپنے تھیسس میں یا اپنی پبلیکیشنز میں بتا سکیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کے سیمپل لے کے اس کے ٹیسٹ وغیرہ آپ لوگوں نے کروائے ہیں، تو ان لوگوں کو کوئی بیماری وغیرہ آپ نے دیکھا ان ٹیسٹ کے اندر کوئی ملی آپ کو؟ نہیں، سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کے پاس کے ہم نے تقریباً 5 ml بلڈ ہر پیشنٹ سے لیا ہے، پھر اس کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے، جیسے الفا فیٹو پروٹین، میلان ڈی ایل ڈی ہائیڈ، اس کے بعد نائٹرک آکسائڈ، اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ کیا ہے، بلڈ گلوکوز ٹیسٹ لیول ہم نے چیک کیا ان کے، اس کے بعد وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، اور مختلف قسم کے باقی جو ٹیسٹ ہیں سب ہم نے کروائے، نائٹرک آکسائڈ وغیرہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کے ان کے جو ایک لیول ہوتا ہے وہ ان سب کا لیول جو ہے وہ ایکول ہے، اور جو الفا فیٹو پروٹین اور ایم ڈی اے لیول جو ہے جس کی وجہ سے آکسیڈیٹیو سٹریس اور ہیلپ فل ان اینٹی کینسرس ایکٹیویٹی، اس کے اندر جو ہے اس کا گراف کافی لو ہے۔ توصیف عباسی صاحب، ہمیں سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو بھنگ ہے یہ کینسر اور دوسری بیماری جو ہیں بہت کرٹیکل بیماریز جو ہیں، ڈیزیز ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ بھنگ جو ہے؟ ڈیزیزز کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ملٹیپل سیلروسس۔ ملٹیپل سیلروسس بیسیکلی جو بیماری ہے وہ ہمارے اسپائنل کارڈ اور برین کے بیچ میں اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، ان کا جو فنکشن جو ہے فنکشنل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیورو جینیٹیکل ڈیزیزز کے اندر اس کا بڑا کام ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا مختلف اس میں جو ہمارا امیون سسٹم ہے، اب دیکھا ہوگا کرونا کے بیچ میں ہمارا امیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم بھی کافی حد تک بہتر ہو رہا ہے۔ اور جو ہمارا بیسک ورک ہے وہ کینسر کے اوپر ہے کہ اینٹی کینسرس ایکٹیویٹی جو ہے اس کی کافی لو ہے، اور اینٹی آکسیڈیٹیو سٹریس جو اس کا گراف ہے اس میں کافی لو آتا ہے۔ اور ان کے ہم نے جتنے بھی بلڈ، آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو بلڈ لیا ہے وہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو کم سے کم 10 سال منیمم، جن کو 10 سال سے اوپر ہو گئے بھنگ یوز کرتے ہوئے، ایسا کوئی پیشنٹ نہیں تھا جو تقریباً 10 سال سے نیچے بھنگ یوز کر رہا تھا، اور 10 سال سے اوپر ہی لے رہا تھا، اور تقریباً ایسے لوگ بھی ہیں جو 40 to 50 ایئر سے کنٹینیوسلی بھنگ یوز کر رہے تھے، اور ان سب کے گراف، ان سب کا آکسیڈیٹیو سٹریس اور ان سب کا کینسر، الفا فیٹو پروٹینز کے ٹیسٹ اور باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سب پازیٹیو ہیں، اور ان کا گراف کافی نیچے آیا ہے۔ تو
سر یہ بتائیں کہ جو فارن کنٹری میں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھنگ کا درخت ہوتا ہے جی اس کے اوپر کتنی لاگت آتی ہے اور یہ آگے کتنے میں سیل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن؟ آلموسٹ اس وقت 31 اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا اور 19 کنٹریز آف یورپ کے اندر اس کو لیگل کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آرٹیفیشیل لیب اور آرٹیفیشیل ٹمپریچر دے کے بھنگ کو وہاں پہ کاشت کیا جاتا ہے. گوگل کے اوپر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کنٹریز کے اندر اس کے ایک پودے کی قیمت آلموسٹ $5 to $7 بھی بتائی جا رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ زیادہ تر بھنگ کی پیداوار کہاں پہ ہوتی ہے، تو اس کو کیسے کاشت کیا جاتا ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچرلی یہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے ریجن، کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر اور اس ہمارا جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اور ادھر ہی اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی تک کچھ کنٹریز کے اندر، ہمارا جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر کچھ کنٹریز کے اندر اس کو لیگل قرار نہیں دی گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا اس وقت تک ویسٹ جا رہا ہے. انشاءاللہ جب اب پاکستان کے اندر یہ لیگل ہو گئی ہے اور آگے اس کی کاشت بھی ہوگی اور اس سے کافی فائدہ لیا جائے گا. سر ایک بات، جو جب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو لیگل قرار دیا ہے تو بہت سے لوگوں نے، ہمارے جو پاکستانی عوام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو انہوں نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے اوپر. تو اس کے بارے میں ہمیں کائنڈلی تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹ کا یہ جو سٹیپ ہے یہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ صحیح. سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان، عمران خان اور شہریار افریدی، ان سب کو کانگریچولیشن کہنا چاہوں گا کہ ان نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جو کینابس ہے، میری جوانا، یا اس کو بھنگ کہا جاتا ہے، پنجابی کے اندر اس کو بوٹی کہا جاتا ہے. فرام پاسٹ لاسٹ مینی ایئرز، بہت سالوں سے یہ آیورویدک میڈیسنز انڈیا کے اندر، چائنا کے اندر یہ یوز ہوتی آ رہی ہیں فار دا ٹریٹمنٹ آف ملٹیپل سیلروسز اور مختلف بیماریاں، سانس کی بیماریاں اور اس طرح کی بیماریوں کی، جوڑوں کی درد کے لیے، اس کو ہڈیوں کے دردوں کے لیے اور مختلف قسم کی جو ہے بیماریوں کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان سب کو. اور ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر سینچریز سے، اور ہمارے جتنے بھی انسسٹر ہیں وہ تقریباً پیچھے سے اس کو ایز اے میڈیکل پرپز اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں. سر ہمیں ایک اور معلومات دیں کہ جو بھنگی ہوتے ہیں، یہ بھنگ پینے کے بعد یہ اپنے آپ کو ریلیکس کیسے فیل کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے، یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اور دوسرا، یہ جو عام بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں آج کل، تو بھنگ اس کے لیے کیا مفید کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ تو بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھنگ پیتے ہیں وہ بھنگ پینے کے بعد کافی ان کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کافی ریلیکس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ان کے اندر انزائٹی کم ہو جاتی ہے، سٹریس کم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کوئی بندہ اس بھنگ کو یوز کرتا ہے تو اس کا موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے. کافی ایسے لوگ جو کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے تک رہتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز جتنی بھی ہیں اس کے اندر کافی مفید ہے. مطلب کہ ہمارے جو ہارٹ کی، سمپل ورڈ میں جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں اس میں یہ کافی کارآمد ہے. پھر اس کے بعد جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو بھی میں نے تقریباً 150 سیمپل لیے ہیں، اور اس 150 سیمپل میں کوئی بھی ایسا پیشنٹ نہیں تھا جس کو ہمارا جو گلوکوز لیول ہے وہ ہائی ہو یا لو ہو. تقریباً سب کا گلوکوز لیول ایکول تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ان کی جو ایج تھی وہ تقریباً 30 to 40, 50 اور 60 ایئرس کے بیچ میں بھی تھی، پھر بھی ان کا بلڈ گلوکوز لیول جو تھا وہ ایکول تھا. اور اس کے بعد جو ان کا بلڈ پریشر ہے وہ بھی کافی ایکول تھا. اور نارمل ورڈز کے اندر جو آج کل کی نارمل بیماریاں ہیں جس کو ہم شوگر کہیں گے، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کہیں گے اور بلڈ پریشر، ان تینوں کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے.